جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، جو تمہاری فکر کو جلا بخشے گی، تمہارے کردار کو نکھارے گی، تمہارے روز و شب کو اچھا بنائے گی۔ اللہ فرماتا ہے یہی وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی جگہ نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ شک کرنے والے ہو سکتے ہیں، شک کرنے والے ہو سکتے ہیں، تو وہ شک کرنے والے کیسے ہوں گے؟ ان کے اندر اپنا مسئلہ ہو۔ ایک شخص کو اگر پیلیا ہو گیا ہو، یرکان ہو گیا ہو، تو اس کو ہر چیز پیلی نظر آتی ہے، تو کالا کلر کالا ہی ہوگا، نیلا نیلا ہی ہوگا، لیکن اس کو پیلا نظر آئے گا تو کہے ہر چیز پیلی ہے۔ یا بخار والے کو ہر چیز کڑوی لگے، مٹھائی بھی کڑوی لگے، پھیکی چیز بھی کڑوی لگے، اس کا جواب بھی ہوگا کہ میٹھا میٹھا ہی ہے، پھیکا پھیکا ہی ہے۔ مسئلہ کہاں ہے؟ اس زبان میں جس کو بخار چڑھ گیا، یا اس بندے میں جس کو بیماری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز رکھی نہیں جس میں شک ہو۔ سچائی بیان ہوئی ہے، جس خالق نے سب چیزیں کائنات کو بنایا ہے، اسی خالق نے اس کائنات کی ایک توجیہ و تشریح بیان فرمائی ہے، اس کی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ شک کرنے والے ہوں گے، شک کی کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن شک کرنے والا جب اس کو پڑھے گا تو یہ کتاب اس کے شک کو دور کر دے گی، شک کو دور کر دے گی۔ انسان سوال کب کرتا ہے؟ جب اس کو شک ہوتا ہے۔ شک کرنا بری چیز نہیں ہے، لیکن شک کے مرض میں مبتلا ہو جانا، جب شک ایک نفسیاتی مرض بن جائے، مثال کے طور پہ ایک بندہ بولے یہ سورج روشنی کیوں دے رہا ہے؟ سورج کا کام ہی روشنی دینا ہے۔ یہ دن کیوں ہے؟ یہ رات کیوں ہے؟ یہ ایسے سوال ہیں، سب کو پتہ ہے کہ دن اور رات سورج کے آنے جانے کے ساتھ ہے، اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو شک کرنا اگر علمی اور تکنیکی لحاظ سے ہو تو اچھی بات ہے، کوئی چیز سیکھنے کے لیے ہو، کوئی چیز معلوم نہ ہو اس کے لیے ہو، یا بعض چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو اس کے لیے ہو، تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن بے وجہ بہانے کے لیے کہتے ہیں دل ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، ماننا نہیں ہے تو بے وجہ کے اعتراضات ہوں، بے وجہ کے آبجیکشن ہوں، تو اس کا علاج تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ وہ تو ایک مرض ہے، وہ تو ایک مرض ہے، کوئی سوال تھوڑی، کوئی جہالت تھوڑی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہدن، یہ کتاب اس میں شک کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ شک کو دور کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ شک کو دور۔ ہدن، اور ہدایت دیتی ہے للمتقین، متقین کو۔ ابھی متقین لفظ کیا ہے؟ ویسے عام طور پہ جب متقی بولا جائے تو اس سے مراد نیک پرہیزگار ہے، لیکن عربی کا یہ لفظ عربک ورڈ ہے۔ متقی وقا یقی سے بنا ہے، وقا یقی عربی میں مطلب ہوتا ہے بچانا، اور تقوی کا مطلب، متقی کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ جو شخص اپنے آپ کو شک سے بچانا چاہتا ہو، کفر سے بچانا چاہتا ہو، گمراہی سے بچانا چاہتا ہو، اللہ کی ناراضگی سے بچانا چاہتا ہو، تو وہ متقی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پہلا درجہ کیا ہوگا اپنے آپ کو بچانے کا؟ کوئی شخص یہ بولے کہ میں کفر سے بچوں تو قرآن اس کو ہدایت دے گا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں شرک سے بچوں، قرآن اس کو ہدایت دے گا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اخلاقی گمراہی سے بچوں تو قرآن اس کو ہدایت دے گا۔ کوئی شخص یہ کہے گا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچوں تو قرآن ہدایت دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو تقوی کے مختلف درجے ہوں گے۔ ایمان لانے کے بعد تقوی کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ تو ہدی للمتقین، قرآن جو ہے ان تقوی رکھنے والوں کو کیا دیتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے، سیدھی راہ دکھاتا ہے، ہدایت دکھاتا ہے۔ اب ہر بندہ کھڑا ہو جائے میں متقی ہوں، ہر بندہ دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، دعویٰ کوئی مشکل کام ہے۔ تو قرآن مجید میں جہاں پر کوئی منصب بیان ہوا ہے، کوئی بڑا اسٹیٹس بیان ہوا ہے، تو وہاں اس کی علامتیں، نشانیاں، ایٹریبیوٹس اور صفات کا ذکر بھی کر دیا ہے کہ بھئی یہ علامتیں تم میں پائی جاتی ہیں تم متقی ہو، نہیں پائی جاتی تو ان علامتوں اور ان نشانیوں یا ان کاموں کو اپناؤ۔ متقین لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کا دعویٰ کیا ہے کہ ایک چیز ہے جو ہمیں محسوس ہوتی ہیں، ہمارے محسوسات جن کو جانتے ہیں، 5 سینسز۔ ایک وہ چیزیں جو عقل کے ذریعے محسوس ہوتی ہیں، ایک وہ جو ہماری چھٹی اس کے ذریعے محسوس ہوتی ہے۔ علم کے مختلف درجے ہیں، آنکھ کے ذریعے بھی کچھ دیکھ رہے ہیں، کان کے ذریعے سن رہے ہیں، 5 سینسز جو ہیں اس کے ذریعے ہمیں جو احساس ہو رہا ہے، علم محسوسات کے ذریعے، یہ علم عقلیہ کے ذریعے۔ قرآن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے محسوسات کے ذریعے بھی تمہیں کچھ علم ملتا ہے، عقل کے ذریعے بھی کچھ علم ملتا ہے، لیکن نبی جو وحی لے کر آتا ہے وہ ان امور پر لے کے آتا ہے جہاں پر نہ عقل کام آتی ہے نہ حواس، جہاں پر جو تمہاری عقل سے بیونڈ ہے، ماورا ہیں، تمہارے حواس سے ماورا ہیں،
الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ کیا لاتے ہیں؟ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ نبی کی بات کی تصدیق کر کے کیا لاتے ہیں؟ نبی صادق و امین ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، اپنا کردار پیش کرتا ہے، اپنی تعلیمات پیش کرتا ہے، اور قرآن یہ دعویٰ پیش کرتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ایک واحد کتاب ہے دنیا کی جس کی ابتدائی سورہ کے اندر ہی اس نے پہلا دعویٰ کیا کہ اس میں شک نہیں ہے، دوسرا دعویٰ کیا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں اس میں شک ہے تو اس میں ایک کمی، ایک کوتاہی، ایک فالٹ نکال کے دکھاؤ، ایک غلطی نکال کے دکھاؤ۔ سب سے بڑا دعویٰ قرآن کا دیتی دنیا تک یہ دعویٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر اب تک قرآن کا یہ دعویٰ ہے۔ شک ہے تمہیں، اس میں شک تو ہے نہیں، اگر تمہیں اس کے کسی بات میں، کسی مسئلے پر، کسی اللہ کی صفات پر، کسی سچائی پر، کسی تعلیمات پر جو انفرادی زندگی کے متعلقہ ہو، اجتماعی زندگی کے متعلقہ ہو، تمہارے اخلاق کے بارے میں ہو، عقیدے کے بارے میں ہو، کردار کے بارے میں ہو، خاندانی احوال کے بارے میں ہو، دنیا کے بارے میں ہو، مرنے کے بارے میں ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں ہو، حساب و کتاب کے بارے میں ہو، تمہیں کوئی شک ہے، آ جاؤ، تمہیں کوئی شک ہے تو شک دکھاؤ، اگر کوئی چیز غلط ہے اس میں تو ثابت کرو۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے، ایک آیت ہو، 10 آیتیں ہوں، اللہ کہتا ہے ثابت کرو، نہیں کر سکتے، لا ریب فیہ۔ میں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں متقین جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ جانتے ہیں، مانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور مان لیتے ہیں۔ جانتے ہیں سچائی کو اور پھر اس کو پہچان کے اس کو مان لیتے ہیں۔ محض جاننا کافی نہیں ہے، آپ بہت ساری چیزیں جانتے ہیں جو آپ کی ضرورت کی نہیں ہوتی۔ فیس بک چلاتے ہیں، اسکرولنگ کرتے ہیں، یوٹیوب چلاتے ہیں، انسٹاگرام چلاتے ہیں، اتنی معلومات ہو گئی، کنفیوز ہو گئی۔ ضرورت نہیں تھی، کیا نہیں تھی؟ ضرورت نہیں۔ ضرورت سے زیادہ چیز کیا ہوتی ہے؟ ایک بوتل ہے، اس کے اندر 1 لیٹر پانی آ سکتا ہے، 2 لیٹر ڈالو تو کیا ہوگا؟ نہیں بھرے گا، باہر گر جائے۔ ایک برتن ہے، اس میں 2 کلو چیز آ سکتی ہے، 2 کلو آٹا آ سکتا ہے، آپ 3 کلو ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ آئے گا؟ نہیں آئے۔ تو جتنی ضرورت ہو اتنی معلومات حاصل کرنا اور صحیح حاصل کرنا، درست معلومات حاصل کرنا، یہ ضروری ہوتا ہے، اور انسان اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہم سب کچھ جانیں سوائے اپنے آپ کے، ہمیں سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری اخلاقی بیماریاں کیا ہیں، کردار کی بیماری کیا ہے، ہم نے کب کسی کو دکھ دیا، کیا کن کن گناہوں میں ملوث ہیں، کن کن ریاکاریوں میں ملوث ہیں، کن کن تکبر میں ہم ملوث ہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں سب کا پتہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اپنے عیبوں پر نظر نہیں ہے۔ ہم جب اپنے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، اپنے آپ کو وقت دیتے ہی نہیں ہیں، ہمیں دوسروں کے بارے میں کیا چاہیے؟ انفارمیشن چاہیے۔ معلومات الگ چیز ہوتی ہے، علم الگ چیز ہوتا ہے۔ یؤمنون بالغیب، علم کا اعلیٰ درجہ ہے، یقین کی حد تک ہوتا ہے، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، ادا نہیں کرتے، قائم کرتے ہیں، پابند ہے نماز کی۔ عربی میں ادا کرنا کا لفظ بھی عربی میں آتا ہے، قرأ یقرأ پڑھنے کا لفظ بھی عربی میں آتا ہے۔ اقام یقیم کا مطلب ہے اس کی جملہ شرائط کے ساتھ نماز کی ادائیگی۔ قرآن میں جو جگہ علی صلواتہم یحافظون، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، حضوری کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ کہا یہ دوسری صفت ہے، نماز کے پابند ہیں اور اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں، جو نماز کی صحیح شرائط ہے اس کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نماز کے مسائل کو جان کر نماز ادا کرتے ہیں۔ کیوں کہ اگر نماز کے فرائض، واجبات اور سنتیں ہی نہیں پتہ تو وہ تو محض ایک پریکٹس ہوگی، آپ نے فرض چھوڑا پتہ ہی نہیں، آپ نے واجب چھوڑ دیا پتہ ہی نہیں، نماز تو ہوئی نہیں، تو آپ کیا کرتے رہے؟ وہ تو اوپر نیچے ہوتے رہے۔ کیونکہ نماز کس کا نام ہے؟ خاص قسم کی فرائض اور واجبات اور سنت کو خاص حیثیت سے ادا کرنا۔ آپ سب نماز پڑھتے ہیں، اس میں آپ سب کچھ ادا کر رہے ہوتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، لیکن اس کی شرعی حیثیت پتہ نہیں ہوتی، تو بعض اوقات فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب کی ادائیگی نہ ہو تو تب بھی نماز نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ وہ فقہی مسائل کے اندر اس پر ہم بات کریں گے۔ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، نماز کے کیا ہیں؟ پابند ہیں۔ نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ قائم کرتے ہیں، نماز کو جملہ شرائط کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون بالغیب، عقیدے کی بات ہوگی۔ یقیمون الصلاۃ، عملی طور پر عبادت کی بات ہوگی۔ ومما رزقناہم ينفقون، مالی عبادت، جو کچھ اللہ نے دیا ہے
اسلام کا تصور انفاق کیا ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے تمہارا اپنا نہیں ہے. اللہ نے نہیں کہا کہ اپنے مال سے خرچ کرو. مما رزقناہم، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس سے خرچ کرنا ہے. یہ ذہن سے ہی نکل جائے کہ میں نے خرچ کیا. تکبر کی جو جڑ تھی اسے ہی کاٹ لی. میں سے شروع ہوتا ہے تکبر. کس سے شروع ہوتا ہے؟ تکبر کرنے میں سب سے اونچے درجے پہ کون تھا؟ شیطان. اس نے کیا بولا؟ اللہ نے کہا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آگے سے بولتا ہے میں. عربی میں کہتے ہیں انا خیر منہ. کیا لفظ بولا تھا؟ میں اس سے بہتر ہوں. اللہ نے فرمایا تو کیوں بہتر ہے؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اب اتنی اس کی میں نے اس کے ذہن پر اس کے دماغ کو اتنا معاف کر دیا تھا. کہہ رہا کیا ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کو. صحیح کہہ رہا ہے. اللہ کو خالق مانے کہہ رہا ہے کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اس وجہ سے میں بہتر ہوں. عقل اتنی معاف ہو گئی تھی کہ جس نے پیدا کیا اس کو پتہ نہیں ہے کیا؟ جو خالق یہ کہہ رہا ہے کہ خلقتنی، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا، اس وجہ سے میں بہتر ہوں. اس کی عقل تکبر نے اتنی معاف کر دی تھی کہ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جو پیدا کرنے والا ہے اس نے حکم دیا ہے. تو اس کو بتا رہا ہے، اس رب کو بتا رہا ہے، مان بھی رہا ہے کہ تو خالق ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے. لیکن گمراہی کس وجہ سے آئی؟ اب شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ ہمیں تو شیطان گمراہ کرتا ہے. شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا. ہمارے شیطان کا ایک ہی دشمن تھا، وہ اس کا نفس. ہمارے دو دشمن ہیں، ایک شیطان اور اس کا نفس. تو کہتے ہیں کہ اعداء عدوک الذی بین جنبیک الذی هو نفسک. کہا کہ جو تیرا نفس ہے، جو خواہشات ہیں جہاں سے پیدا ہوتی ہیں، وہ شیطان سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. شیطان کی جال سے یا اس کے حملے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. تو پہلا یؤمنون بالغیب عقیدے کی بات ہوگی. فکری اصلاح ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ عبادت کریں گے تو آپ سختی میں چلے جائیں گے، شدت میں چلے جائیں گے، تنگی میں چلے جائیں گے. علم کی کمی، عبادت کی کثرت ہو، علم بھی ہو پھر عبادت بھی ہو، اور جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اس کا خرچ بھی ہو. بعض اوقات نفل پڑھنا آسان ہوتا ہے لیکن 1000-2000 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو تینوں بیلنس رکھیے. اپنے علم کی بھی اصلاح کرنی ہے، علم بھی حاصل کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرنا ہے. پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے والذین، یہ متقی لوگ وہ ہیں یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم، صحیفہ ابراہیم جو نازل ہوا. جب یہ عقیدہ رکھنا کہ جو وہ نازل ہوا وہ حق تھا، سچ تھا. پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اس میں تعریف ہو گئی. پھر حضور نے اصول بیان کر دیا کہ بائبل کا اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو یا نیو ٹیسٹمنٹ کی 66 کتابیں ہوں. اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ایک نامہ قدیم ہے اس کی کتابیں ہوں، 39 کتابیں ہوں. نیو ٹیسٹمنٹ ایک نامہ جدید ہے، اس کی 26 کتابیں ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ اس کو تم نے ماننا ہے. حضور نے اصول بتا دیا، جو قرآن کے موافق ہو تو ٹھیک ہے، موافق نہ ہو تو رد کرو، موافق نہ ہو تو توہین نہیں کرنی، توہین نہیں کرنی. وبالآخرۃ هم یوقنون. اب انسان کی عقیدہ، انسان کا جو کردار بنتا ہے، تعلق بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس میں سب سے بنیادی کردار آخرت پر، ایمان پر ہوتا ہے. کس پر ہوتا ہے؟ آخرت. مرنے کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہے. اس لیے فرمایا کہ متقین کی ایک صفات یہ ہے کہ وہ بالآخرۃ یعلمون نہیں کہا، یؤمنون نہیں کہا، ایک اور درجہ کا علم کا یوقنون، اور آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں. اور یقین علم کا کون سا درجہ ہوتا ہے؟ اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. ایمان بالآخرت انسان کے کردار سازی کے اندر، شخصیت سازی کے اندر، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر یا پرسنالٹی گرومنگ کے اندر بڑا وائٹل کردار ادا کرتی ہے. ایمان بالآخرت. اگر اللہ آخرت پر آپ کو یقین ہے کہ آخرت میں نے سب چیزوں کا حساب دینا ہے اور یہ سچ ہے دینا ہے، وہ بالآخرۃ هم یوقنون. متقی بنتا ہی تب ہے جب وہ آخرت پر کیا رکھتا ہے؟ یقین رکھتا ہے. اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. 5 یا 6 صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ، ينفقون
اور ایمان لانا، 5 صفات کو بیان کیا۔ یہ 5 بنیادی صفات ہیں، بنیادی کام ہیں جو متقی بندے کے لیے شرط ہے۔ کیا ہے؟ کہا کہ 5 چیزیں آ گئی، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے کس پر ہیں؟ سیدھی راہ پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے فلاح اور کامیابی پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ 5 صفات کو پیدا کرے۔ آمین۔ اور یہ 5 صفات دعا کے ساتھ ساتھ حرکت سے بھی آئے گی۔ حرکت کیا کرنی ہے کہ سیکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سیکھنا ہے، دین کو سیکھنا ہے۔ دین کو پڑھ نہیں سکتے تو دین کے جو حلقے لگتے ہیں، درس لگتے ہیں، اس میں بیٹھنا ہے، چاہے نیند آئے، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے، کچھ دماغ میں آئے گا تو پھر انسان کی کردار تعلق بنے گا۔ جتنا اللہ تعالیٰ کو جانیں گے، جتنا دین کو جانیں گے، اتنا تعلق مضبوط ہوگا۔ جتنا نہیں جانیں گے، جتنا ناعلم رہیں گے، اتنا دور رہیں گے، اتنا اس کو اگنور کریں گے، اتنا اس کی اہمیت کیا ہو جائے گی، ہمارے دل و دماغ سے ختم ہو جائے گی۔ یہ درس قرآن ہے۔ اب درس فقہ کی طرف آ جائیں۔ کچھ سوال آپ نے پوچھے تھے کہ وضو کیا منہ سے یا مسوڑوں سے اگر خون نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ محض خون نکلنے سے نہیں ٹوٹتا، اگر وہ خون اس درجے پہ نکل کے دھوپ پر غالب آ گیا تو اس سے وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک نے سوال کیا تھا کہ بچہ یا بچی کپڑوں میں پیشاب کر لے تو اس سے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن کپڑے کے جس حصے میں پیشاب لگا یا بدن کے جس حصے میں پیشاب لگا تو اس کو دھو لیا جائے تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ تو اگر آپ باوضو ہیں تو باوضو ہی رہیں گے، اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ایک یہ مسئلہ بھی تھا کہ پانی جو آتا ہے لائنوں میں تو بعض اوقات اس میں اسمیل آتی ہے، تو دیکھ لیں وہ اسمیل کس چیز کی، اگر مٹی کی ہے، کیچڑ کی ہے یا باسی پانی کی ہے تب تو وہ پانی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے اندر یہ گٹر کی یا بدبو آ رہی ہے، نجاست کی آ رہی ہے، تو پھر اگر وہ بدبو آ رہی ہے تو حضور نے اصول بیان فرمایا ہے۔ حدیث میں حضور فرمایا کہ ان الماء لا ينجس شيئا الا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پانی ناپاک نہیں ہوتا، بہتا پانی یا جاری پانی کی جو چیز حکم میں ہو، دریا وغیرہ کا یا جو جاری پانی ہوتے ہیں، تو کہا کہ وہ ناپاک نہیں ہوتا الا یہ کہ اگر نجاست اس کے اندر یا تو اس کے رنگ کو چینج کر لے، یا اس کی بو کو چینج کر لے، یا اس کے ذائقے کو چینج کر لے، تب وہ پانی، ان میں سے کوئی بھی ایک چیز، اگر آپ کو بدبو گٹر کی نجاست کی آ رہی ہے تو وہ پانی ناپاک ہوگا، پیا بھی نہیں جا سکتا اور اس سے وضو بھی نہیں ہو سکتا۔ کس پانی سے وضو ہو سکتا ہے؟ جو پاک ہو اور مستعمل نہ ہو۔ ایک تو یہ کہ اس کا نجاست نہ گری ہو۔ نجاست کی پہچان کس طرح ہوگی؟ کوئی ناپاک چیز اس پہ گر جائے، اس کے رنگ بو اور ذائقے کو کیا کر لے؟ چینج کر لے۔ اگر پاک چیز گر جائے، جیسے پتے ہیں، پھل ہے، تو اس سے پانی رہتا ہے، اس سے وضو یا غسل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ پانی کی حیت چینج ہو گئی ہے، اس طرح پانی کے اندر شربت ڈالا تو لال شربت بن گیا، لیمن اس حد تک ڈالا کہ لیمو پانی بن گیا، یا دودھ اس حد تک ڈالا کہ لسی بن گئی، اس کا رنگ اور حیت اور نام چینج ہو جائے، گلاب اس حد تک ڈالا کہ ہر کے گلاب بن گیا، تو اسی صورت میں وہ پانی نہیں رہا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طُهُورًا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو پانی پاک نازل کیا ہے وہ پانی ہے۔ کیا ہے وہ؟ پانی ہونا چاہیے۔ پانی کا نام چینج ہو جائے، یا اس میں کوئی مثال طور پہ بیری کے پتے ڈالے جاتے ہیں یا صابن ڈالے جاتے ہیں، ہلکی مقدار میں اگر ڈالے تب تو استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اس مقدار میں اگر وہ ڈل گئے کہ ستو جس طرح ڈالتے ہیں تو اس طرح وہ گاڑھا ہو گیا، تب وہ کیا ہو جائے گا؟ اس سے وضو یا غسل نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک مسئلہ اور بھی پوچھا کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لایا جاتا ہے، تو شرعی مسئلہ سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لاؤ۔ نابالغ چھوٹے بچے جو آپ تو لوگ تو کہتے ہیں کہ نابالغ چھوٹے بچے جن کے بارے میں پکا یقین ہے کہ وہ مسجد میں آ کے پیشاب کریں گے یا پخانہ کر لیں گے، گھر میں بھی کر لیتے ہیں، مسجد میں لے آئے، ان کا لانا تو ویسے ہی ناجائز ہے۔ اگر انہیں کر لیا تو وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نابالغ بچوں کو لائے اور وہ مسجد میں پخانہ یا پیشاب تو نہیں کرتے، لیکن وہ نمازیوں کو تنگ کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، صف کے درمیان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بچے کا صف، نابالغ نہ سمجھ بچے کا صف کے درمیان کھڑا ہو جانا ایسے ہی ہے جس طرح صف ٹوٹی ہوئی ہے۔ جو صف توڑے گا، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نابالغ غیر سمجھدار بچوں کو لائے اور وہ آ کے مسجد کے اندر کیا کریں گے؟ نمازیوں کو تنگ کریں گے، یا آگے سے پھریں گے، یا نماز میں ڈسٹرب کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، ان کا لانا بھی ناجائز ہے۔ ان کا لانا بھی کیا ہے؟
تیسری صورت یہ ہے کہ نابالغ ناسمجھ بچے ہیں، تو نابالغ لیکن سمجھدار بچے، دو صورتیں جس میں لانا ناجائز ہے۔ بہت چھوٹے بچے جو مسجد کو خراب کر دیں، یا بہت چھوٹے بچے نابالغ بچے جو کیا کر لیں، تنگ کریں، ان کو لانا ناجائز ہے۔ یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ حضور فرمایا کہ دور رکھو ایسے مسجد کا تقدس ہے، اس کا احترام ہے، یہ کوئی کھیل کود کی جگہ نہیں، یہ کوئی میدان نہیں، یہ کوئی گارڈن نہیں ہے، یہ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں، اس کا عزت و احترام ہے، اس کا کیا ہے، عزت و احترام ہے۔ تو پھر وہ بچے جو ہیں تو نابالغ لیکن سمجھدار ہیں، ان کو نماز پڑھنی آتی ہے، ان کو مسجد میں لانا مستحب ہے۔ مسجد میں لانا کیا ہے، مستحب ہے، ایک شرعی مسئلہ ہے۔ ہم ثواب کے چکر میں گناہ کما رہے ہیں۔ جب 7 سال کی عمر میں حضور نے فرمایا کہ بچے کو کس پہ لگاؤ، نماز سکھاؤ۔ 10 سال کی عمر میں سختی کرو، 7 سال سے پہلی والی عمر میں مسجد میں نہ آنے دو، کیونکہ اس نے کھیلنا کودنا ہے، اس کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے، وہ بچہ ہے، اور مسجد میں آ کے وہ کیا کرے گا، کھیلے گا کودے گا۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے تماشے کہ لوگ کس طرح صفوں کے اندر نمازیوں کو تنگ کرتے ہیں، نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہیں۔ ایک چیخ رہا تھا پچھلے دن، وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، وہ تو بچہ ہے، اس کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اس شرعی مسئلے کو سمجھیں کہ ثواب کا کام نہیں بلکہ کیا ہے، گناہ ہو رہا ہے اگر اس صورت میں ہے۔ تو میں نے شرعی اس کی وضاحت کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ